کہ امانت جو ہے وہ امانت دار کے سپرد کی جائے، کہ کسی خائن کو، خیانت کرنے والے کے سپرد نہ کی جائے۔ اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو، نہ اہل کے سپرد امانت نہ کی جائے۔ اس لیے چونکہ چند روز کے بعد پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، اور الیکشن کے روز ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ہمیں بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا پڑھایا ہوا یہ سبق یاد رہے کہ اگر ہم نااہل شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اس پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ پارٹی اسلام کی وفادار نہیں ہے، تو جس سے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ اس پارٹی کے لوگوں نے پہلے بھی ملک کو لوٹا ہے، تو روز قیامت ہم سے بھی سوال ہوگا کہ ہم نے انہیں ووٹ کیوں دیا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بہتر شخص موجود تھا، اس کو ہم نے نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ تو سائل نے پوچھا کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب دیکھ لیں کہ ان میں سے کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، کون اسلام کا وفادار ہے، کون اسلام کا غدار ہے۔ تو جب ووٹ ڈالنا ہے تو اس وقت کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت بندے کا ضمیر بندے کے ساتھ ہے اور دل ساتھ ہے۔ دل سے پوچھ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، یہ تمہیں بالکل صحیح فتویٰ دے گا، تمہیں صحیح مسئلہ بتائے گا۔ اس وقت تمہیں یہ نہیں دیکھنے والا ہوگا کہ تم نے فلاں چودھری سے معاہدہ کیا ہوا ہے، تم نے فلاں سے پیسے لے کے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، نہیں، یہ تمہارے لیے امانت ہے اور امانت کو امانت دار کے سپرد کرنا ہے، کسی ایسے کے سپرد نہیں کرنا جو خیانت کرنے والا ہو۔ لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، اس وقت اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا ووٹ جو ہے وہ اہل کو جائے، کسی نااہل کو نہ جائے۔ اور ہر ایک کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ کون کس کا کردار کیسا ہے۔ بھئی یہ مصلی رسول ہے، اس مصلی پر کھڑا ہو کہ جو امامت کرتا ہے یہ امامت صغریٰ ہے، اور جو حکومت کرنا ہے وہ امامت کبریٰ ہے۔ اگر امامت صغریٰ کے لیے ہم شرائط رکھتے ہیں کہ وہ سنت و شریعت کا پابند ہو، نماز کا پابند ہو، اور جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی خامیاں نہ پائی جائیں، اگر کوئی مسجد کا امام ہے جو مصلی رسول پر کھڑا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم گوارہ نہیں کرتے کوئی 1 روپے کی بھی کرپشن کرے، تو جو پورے ملک کو سنبھالنے والا، جو امامت کبریٰ پر بیٹھنے والا ہے، اس کے لیے کیسے گوارہ کرتے ہیں کہ چاہے اس نے پورے ملک کو خزانے کو کوئی نہیں لوٹ لیا، ہم اس کو امامت کبریٰ حوالے کر دیتے۔ یہ ہمیں سوچنے والی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے یہ سارے معاملات ہیں، جب امامت صغریٰ کے لیے اتنی شرائط ہیں تو امامت کبریٰ والے کے لیے کتنی شرائط ہوں گی۔ اس لیے اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، کہ میں زیر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ میں نئی تہذیب کا فرزند۔ علامہ اقبال نے فرما دیا کہ جو بات حق ہے وہی ہم کہتے ہیں، جو حق بات ہے، لہٰذا بتانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کا نظام 4 چیزوں پر ہے، پوری دنیا کا نظام 4 چیزوں پر ہے۔ فرمایا کہ حاکموں کے عدل پر، دوسرے نمبر پہ علماء کے علم پر، تیسرے نمبر پہ دولت مندوں کی سخاوت پر، اور چوتھے نمبر پہ فقراء کی دعاؤں پر۔ ان 4 چیزوں پر پوری دنیا کا جو ہے وہ نظام چلتا ہے۔ اگر حاکم، امراء یہ عدل کرنے والے بن جائیں، اور علماء اپنے علم کو پھیلانے والے بن جائیں، اور جو دولت مند ہیں وہ سخاوت کرنے والے بن جائیں، اور فقراء دعائیں کرنے والے بن جائیں، دیکھیں ہمارا ملک کیسے من کا گہوارہ بنتا ہے، کیسے اس کے اندر خوشحالی آتی ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو۔ فرمایا جب تم عہد کرو تو عہد کو پورا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نظریں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ۔ فرمایا ان 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، حضور نے فرمایا کہ جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ امانت امانت دار کے حوالے کی جائے، جو امانت کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سے جو چیزیں سب سے پہلے اٹھائی جائیں گی وہ حیا اور امانت ہے۔ حیا چلا جائے گا اور امانت چلی جائے گی۔ فرمایا سو تم اللہ عز و جل سے ان کا سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں حیا بھی عطا فرما اور ہمیں امانت داری بھی عطا فرما۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کسی شخص کی نماز اور روزے سے تم دھوکے میں نہ آ جانا کہ جو چاہے نماز پڑھے اور جو چاہے روزے رکھے، لیکن جو امانت دار نہیں وہ دیندار نہیں۔ میں صرف روزے سے صرف نماز سے کسی کے دینداری ہونے کا ظاہر نہیں ہوتا، فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ دیندار بندہ ہے۔ اس لیے یہ باتیں بڑی جو ہے وہ قابل غور ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چیز میں امانت داری لازم ہے، وضو میں، جنابت میں، نماز میں، زکوٰۃ میں اور روزے میں، ہر چیز میں امانت داری ضروری ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرمگاہ پیدا کی اور فرمایا اس میں امانت کرو، میں تمہارے پاس چھپا کر رکھ رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا، ہاں اگر اس کا حق ادا کرنا ہو۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنا، زبان کی حفاظت کیا ہے کہ اس کو جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، کفر سے، بے حیائی کی باتوں میں استعمال نہ کرنا، اور فرمایا یہ اس کی امانت ہے۔ اور آنکھ کی امانت کیا ہے کہ حرام چیزوں کی طرف نہ دیکھے۔ کان کی امانت یہ ہے کہ اس سے موسیقی، فحش باتیں اور گانے وغیرہ نہ سنے، کسی کی بدگوئی نہ سنے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں نہ سنے۔ ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ ان سے چوری نہ کرے، ان سے ڈاکہ، قتل اور ظلم نہ کرے، اور فرمایا کہ منہ کی، فرمایا کہ اس کی امانت یہ ہے کہ اس کے اندر لقمہ حرام نہ ڈالے، اس سے کوئی فحش گوئی نہ کرے، اور پیروں کی امانت یہ ہے کہ جہاں جانے سے اللہ نے منع کر دیا ہے وہاں نہ جائے، جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا وہاں ضرور جائے۔ تو فرمایا ان چیزوں کی امانت ہے، اور خلق خدا کے ساتھ جو معاملہ ہے اس کے اندر بھی امانت جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر کسی شخص نے کوئی امانت رکھی ہے تو اس امانت کو اس بندے کے حوالے کیا جائے، یہ نہیں کسی نے امانت رکھ دی اس امانت کے اندر خیانت کر دی، کسی نے چیز جو ہے برتنے کے لیے دی اس چیز کو ضائع کر دیا، نہیں، جو امانت کسی نے دی ہے اس امانت کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح لوگوں کے عیب کو بیان نہ کرے، حرام کام کی طرف نہ جائے، عدل کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، اور خاص طور پر ملاوٹ نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ امانت میں خیانت ہے۔ کوئی بندہ دکاندار سے کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے، اب پیسے وہ ٹھیک دیتا ہے لیکن بدلے کے اندر وہ چیز ٹھیک نہیں دیتا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد میں اگر کوئی بھائی تم سے مشورہ لیتا ہے اس کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی امانت ہے، اگر کوئی اچھا مشورہ نہیں دیتا یہ بھی امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے یہ بھی ایک امانت ہے، اور امانت کو جو اس کا حق ہے، جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کی جائے۔ ایسا نہیں بس جو ہمارے چاچے نے کہہ دیا، جو ہمارے مامے نے کہہ دیا، جو ہمارے رشتہ دار نے، جو ہمارے چودھری نے، جو ہمارے نمبردار نے کہہ دیا ہم نے اس کو دینا، نہیں، یہ ہم نے اپنے نفس کا جواب دینا ہے، ہم نے اپنے ضمیر کا جواب دینا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اگر جس کو ہم نے ووٹ کاسٹ کیا ہے اگر وہ اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ہمیں ملے گا، اور اگر وہ برا کام کرے گا اس کا بدلہ بھی ہمیں ملے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو منتخب کیا ہے، ہمارے ووٹوں سے وہ جو ہے وہ اقتدار میں آیا ہے۔ لہٰذا جب ووٹ کاسٹ کرنے لگے تو ان باتوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، یہ ایک امانت ہے، اور امانت امانت دار کے سپرد کر دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔